Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے. خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے. زمین پہ بن باپ کے ہیں عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے. سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہم لوگ اس ماہ مبارک یعنی جس کا نام سفر المظفر ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ، اس مہینے کے جمعے میں ہم جمع ہیں. اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ لا عدوى ولا قیہ، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے منحوس سمجھا جائے. اسی مناسبت سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس سارے جہان کو 6 دن میں بنایا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے اندر خزانے رکھے. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ویئر ہاؤس، اللہ تبارک و تعالی کا گوڈاؤن، اللہ تبارک و تعالی کا کولیسٹرول کتنا بڑا ہے، جہاں پر چیزیں اس زمین و آسمان کے بنانے کے ساتھ ہی اللہ نے محفوظ فرمایا، اور آج تک وہ چیزیں خراب نہیں بلکہ تازہ نکل رہی ہیں. کبھی ہم نے غور کیا؟ ویسے شہر میں رہنے والے کو زیادہ طور پر ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جتنی چیزیں اجناس کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کے اندر رکھ چکا ہے. آپ دیکھیں، ہم چاول کھاتے ہیں تو چاول کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر سے. ہم روٹی کھاتے ہیں، گیہوں کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر سے. آپ غور کرتے جائیے، ابھی موسم آم کا چل رہا تھا، آم کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر سے. ابھی آنے والا موسم ایپل یعنی سیب کا ہے، سیب کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین کے اندر سے. ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین کے اندر سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری ہوئے زمین کو اپنا ویئر ہاؤس بنایا ہے، اپنا اسٹاک رکھنے کا پورا نظام زمین کے اندر. اور انسان بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان بھی زمین کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کی جب ملاقات ہوتی ہے، اس سے جو لطفہ نکلتا ہے تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے.
مگر اس کے ماں باپ بھی زمین کی ساری چیزیں کھانے کے بعد اس سے خون بنتا ہے، اس سے وہ نطفہ بنتا ہے، پھر جا کر کے وہ نطفہ مادر رحم میں منتقل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اور آپ ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین کے اوپر بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ضرورت ہے ایسے انسان کو بنانے کی جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گا، جو زمین میں جا کے خوریزی کرے گا، جو زمین میں جا کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردنیں کاٹے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ اے میرے پروردگار آپ کیوں بنائیں گے ایسے انسان کو؟ رہا کہ اگر انسان کو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان عبادت میں لگا رہے گا تو اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں اور ہم ہی آپ کی تقدیس کو بیان کرنے میں لگے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی فرشتہ اگر قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں رہے گا۔ امام صاحب اگر لمبی سورت پڑھا دے، پیچھے کو لوگ کہیں گے بھائی اتنی لمبی سورت کیوں پڑھاتے ہو؟ میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے کمر میں درد ہے۔ مگر فرشتوں کو دیکھیے، وہ جب سے پیدا ہوا اور قیامت تک کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں جا کے اللہ کی عبادت قیامت تک کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار ہم ہی آپ کی تصدیق، ہم ہی آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت میں لگے ہیں، آپ کیوں اس کو بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے پیارے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا اور پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری جہان کو انسان کے لیے پیدا کیا، ساری جہان دنیا کے اوپر گھومیے پھریے، سیروا فی الارض، چکر لگائیے پوری دنیا میں اور دیکھتے جائیے، ہر چیز انسان کی نفع کے لیے ہے، یہاں تک کہ جو زہریلا ناگ سانپ ہے وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے کہا۔ تو انسان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اور ساری جہان کی چیزوں کو، یعنی کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ مخلوقات ہیں، جتنے زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اتنے ہی سمندر کے اندر بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر ہاتھی ہے تو پانی میں بھی ہاتھی ہے،
جس طرح زمین کے اوپر کتا ہے پانی کے اندر بھی کتا ہے، جس طرح زمین کے اوپر اور جانور ہیں آپ گناتے جائیے سارے جانور آپ کو پانی کے اندر ملیں گے، یہاں تک کہ انسان بھی پانی کے اندر ہے، مگر دونوں کا ڈیزائن اللہ نے الگ کیا ہے، دونوں کا ڈیزائن الگ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب ہے، اور رب کہتے اس کو ہے کہ جس کی کاریگری میں کوئی نقص نہ ہو، جس کے بناوٹ میں کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد آپ غور کرتے رہیے اور سوچئے کہ شاید یہ چیز اس سے ایسا بن سکتا تھا مگر نہیں، پھر آپ تھک ہار کے کہیں کہ نہیں اللہ نے جیسا بنایا یہی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر سب سے موٹا تگڑا کیا ہاتھی بنایا، کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں بھائی اس ہاتھی کا ڈیزائن جو ہے پرندے کی طرح ہونا چاہیے، اگر پرندے کی طرح اللہ ہاتھی بنا دیتے تو وہ ہاتھی اڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے پرندے کو اس لیے وہ ڈیزائن کیا کہ پھر وہ ہواؤں میں اڑ سکے اور قربان جائیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام کو تفصیل سے سمجھایا، آج دنیا ترقی کرنے کے بعد لوہے کے چند ٹکڑوں کو جوڑ کر کے اس کو ہوا میں اڑایا، مگر اس پلین کو ذرا غور سے دیکھیے اور اسلام کا گریبان میں اسلام کے اوپر قربان ہو جائیے کہ اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا ڈیزائن کیا تھا سیم ٹو سیم پلین بنانے والے نے اس پرندے کا ہی نقشہ اتارا۔ آپ ایک پرندے کو دیکھیں اور پھر آپ جو ہے پلین کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اتنے بڑے سائنسداں، اتنے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر، اتنے بڑے جو ہے ایروٹون انجینئر بننے کے باوجود انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کیا، صرف پرندے کے نقشے کو زمین پہ اتارا اور لوہے کو جوڑ جوڑ کر کے ایک پرندہ بنایا، اس کو انجن فٹ کر کے اس کو اڑایا۔ اس پرندے سے ذرا سا بھی اگر مشابہت ہو پلین ہٹ جائے گا، وہ پلین چل نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا۔ یہاں تک لکھا ہے سائنسدانوں نے کہ ایک پرندہ گندگی نکالنے کے لیے جب پونچھ میں اس کا سوراخ ہے تو آپ پلین میں بھی جا کے دیکھیں، پلین کے بھی پونچھ میں سوراخ، کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کی وہی قدرت ہے، اسی لیے کہا کہ خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، زمین پہ بن باپ کے ہیں عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اس انسان کی ترقی کے لیے انسان کو اور جنات کو مکلف بنایا، باقی چیزوں کو سب کو چھوڑ دیا۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، سامنے ایک چڑیے کی دکان ہے، وہاں پہ جائیے، چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کہ تمہیں پیدا ہونے کے بعد تمہیں یہ کرنا ہے، تھوڑا بڑا ہوگے تب یہ کرنا ہے، اور بڑے ہوگے تب تمہاری شادی کر دی جائے گی، پھر تمہارے جو ہے بیوی بال بچے میں نہیں۔ وہ چھوٹا سا مرغی کا چوزا پیدا ہوتے ہی اللہ نے اس کے دماغ میں ایسا سافٹ ویئر فٹ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے اس سافٹ ویئر کے مدد سے وہ چھوٹا سا بچہ ابھی انڈے سے باہر آیا فوراً وہ پہچانتا ہے کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے۔ کوے اور چیل کو دیکھ کے وہ مرغی کا بچہ چھپنے لگتا ہے، اور دانا اس کے سامنے آ جائے تو چگنے لگتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ جس نے سکھایا اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام احکم الحاکمین ہے، اسی کا نام پروردگار ہے، اسی کا نام
جو ہے کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ہے وہی ایک اکیلا جس نے سارے جانوروں کے دماغ میں سارے جانوروں کو ایک سافٹ ویئر دے کے بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا کھاتا ہے، بھینس کا بچہ پیدا ہوتے اپنے ماں کے تھن سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، بیل کا بچہ گائے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، مگر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وقفے سے جو ہے گائیڈ لائن دے کر کے ایک نبی کو بھیجتے رہے اور اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا رب کون ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے اور آنے کے بعد سب نے یہی سمجھایا کہ دیکھو پوجا ایک خدا کی ہوگی، پرستش ایک خدا کی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں رکھی۔ یہ انسان ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، دونوں کو غذا چاہیے، جسمانی غذا بھی چاہیے اور روحانی غذا بھی چاہیے۔ جسمانی غذا اس کا یہ ہے کہ صبح آپ نے ناشتہ کیا، دوپہر میں آپ کے گھروں میں ہوٹلوں میں کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، شام میں پھر کھانا کھا کے ہم سوئیں گے، یہ جسمانی غذا ہے۔ اس سے انسان کی جسم کی پرورش ہوتی ہے، اور روحانی غذا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ نے تسبیح و تحلیل بیان کیا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، پھر اشراق پڑھ کر کے آپ جو ہے اور دوسرے کاموں میں لگ گئے، یہ آپ کی روحانی غذا ہے۔ انسان جسمانی غذا کے چکر میں 24 گھنٹہ گزار دیتا ہے، روحانی غذا کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا۔ جس کے جسم کی پرورش کرتا رہتا ہے وہ جانور کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو روحانی غذا کی تلاش میں رہتا ہے وہ فرشتے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جانور کا دو کام ہے، ایک کھانا پینا اور ایک اپنی ضرورت پوری کر کے سو جانا۔ فرشتے کا صرف ایک کام ہے اللہ کی عبادت، دوسرا کوئی کام نہیں، نہ کھانا نہ پینا، نہ بھوک لگتی، نہ ان کو نیند آتی، نہ وہ سوتے نہ وہ تھکتے، بلکہ صرف اور صرف ان کی ترقی یعنی وہ جو ہے صرف اور صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے دونوں کا مرکب بنایا، اور بنانے کے بعد اس کے گائیڈ لائن کے لیے ایک فرشتہ دے دیا، یعنی ایک جو ہے ان کو ایک نبی کی شکل میں، کبھی نبی دے دیا، کبھی رسول دے دیا، کبھی کتابیں دے دی، کبھی توریت دے دیا، کبھی زبور دے دیا، کبھی انجیل دے دیا، کبھی صحف جو ہے نوح دے کر کے جو ہے یہ کیا، اور کبھی صحف جو ہے ابراہیم خلیل اللہ عطا کیا، اور اخیر میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ایک قرآن جو ہے سنت دے کر کے اس دنیا کی آخری نبی بنا کر کے میرے آقا محمد عربی کو مبعوث فرما کر کے کہہ دیا کہ اب نبی تو دنیا میں نہیں آئیں گے، مگر ہر نبی ہر امتی کو نبی کا کام کرنا پڑے گا۔ ہر امتی کو نبی کا کام کرنا پڑے گا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ معاشرے میں جو بھی برائی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی تبلیغ والوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ بھائی ہمیں ہی کرنا ہے دین کا کام، اپنے جان مال لے کر کے جماعت میں نکل گئے، یہی تبلیغ کا کام نہیں، بس کہ اس امت کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اصلاح کے لیے کام کرے، جو جس لائن میں ہے اسی لائن کو کرے، وہی اس کی تبلیغ ہے، وہی اس کی تبلیغ ہے۔
तबलीग के माने है पहुंचाना, अच्छाई को आप पहुंचाइए। एक डॉक्टर है, अपने हॉस्पिटल में बैठ करके वो सही तबलीग कर सकता है। एक ताजिर है, अपनी दुकान में बैठ करके वो सही माल दे करके कस्टमर के ऊपर तबलीग कर सकता है। एक कार ड्राइवर है, वो अपना मीटर को सही रख के अपने कस्टमर के साथ सही बर्ताव करके उसके हेल्प करके वो तबलीग कर सकता है। तबलीग महदूद नहीं है, तबलीग ला महदूद है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलसल जो है आपने हर मामले में ये दिखाया और करके दिखाया कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद की, यहाँ तक कि जो आपको नहीं मानते थे उनकी मदद की। इस्लाम ऐसी हम तक नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा था कि इंसान अगर सिर्फ बौलो बरास पर मेहनत करता रहेगा तो वो जानवर बन जाएगा, और अगर इंसान जो है रूहानी तरक्की करता जाएगा तो फिर फरिश्ते उससे मुसाफा करेंगे, फरिश्ते उससे मुसाफा करेंगे, फरिश्ते तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करते? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बनना चाहते फरिश्ता। मशहूर वाक़िया है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने माल घर से लेके आए, रास्ते में उनको याद आया। क्या याद आया? कि भाई जो लिबास मैं पहना हूं ये लिबास भी तो एक माल है, एक माल है, और ये मेरे बदन में रह जाए और अल्लाह के दीन जो है इस तरह जो है जरूरतमंद रहे, इसलिए उन्होंने अपना लिबास उतार करके वो भी चंदे में डाल दिया। अब नंगे बदन तो प्यारे आका के पास नहीं आ सकते थे, तो उनको एक टाट मिला, उस टाट को ऐसा लपेट लिया और बबूल के कांटे जो है आपने लगा लिया बदन को छुपाने के लिए। इधर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये नकल कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को कहा कि ऐ जिब्राइल, तेरे नूरानी पर और नूरानी ताज बाजू रख, आज जरा मेरे सिद्दीक का नकल उतार, आज जरा मेरे सिद्दीक को देख कि दीन के लिए उन्होंने क्या कुर्बानी दी। अपने घर में झाड़ू लगा करके सब कुछ अल्लाह के राह में दे दिया, और लास्ट में उनके जिस्म पे लिबास बचा था, उस लिबास को भी उतार के रख दिया है, और अपने बदन को छुपाने के लिए उन्होंने टाट ओढ़ लिया है। ऐसी ऐ जिब्राइल जा जरा सिद्दीक का नकल उतार। अभी सिद्दीक मस्जिद में नहीं पहुंचे, नबी के सामने नहीं पहुंचे, तो हजरत जिब्राइल आ गए। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल को अजीब व गरीब लिबास में देखा, कहा कि जिब्राइल ये क्या मामला है? तो कहा कि मैं ही नहीं बल्कि नजर जरा ऊपर उठाइए, तो देखा कि अल्लाह ने सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए। हर फरिश्ता आज सिद्दीक का नकल उतार करके टाट का लिबास पहना हुआ है। कहा कि ऐ जिब्रील मामला क्या है, माजरा क्या है? तो फिर जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपका गुलाम, आज आपका आशिक सादिक, आज आपका दीन का चाहने वाला सिद्दीक अकबर ने अपना लिबास अल्लाह के राह में दे दिया है और वो टाट का लिबास पहन लिया है। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ सिद्दीक का नकल उतारो, इसीलिए मैंने ये पहना। तो मेरी इत्तिबा में सारी फरिश्ते यही पहन लिए हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान सही रास्ते पर आता है तो फरिश्ते उसके नकल उतारते हैं, और जब इंसान बिगड़ता है, जब इंसान बिगड़ता है तो एक दूसरे का खून पीते हैं, एक दूसरे को जान से मार देते हैं। उसकी मिसालें दुनिया में बेशुमार है। आज फलस्तीन के बच्चों को देखिए, एक एक नवाले के लिए तरफ तरफ के जान दे रहे हैं, और वो नारी जहन्नमी कुत्ता
کہہ رہا ہے کہ میں اس کی مٹی میں سب کچھ ختم کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور بن چکا ہے. اس کے اوپر اب فرشتے والے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. وہ ازلی بدبخت بن چکا ہے. اور وہ امریکہ جو ساری دنیا میں ٹیرف کے نام سے لوٹ مچا رہا ہے، وہ خود اسرائیل کا پشت پناہی کر رہا ہے. اور آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے کہ فلسطین کا معصوم بچہ کوئی پانی کے لیے، کوئی دودھ کے لیے تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہا ہے، مگر ان کے اندر اللہ نے فرشتے والی صفت ایسی ڈال دی کہ ایمانی ترقی ان کی ایسی ہوئی کہ ان میں سے ایک آدمی بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ شہادت کو گلے سے لگا کر کے کہا فزت برب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. میری ماں شہید ہوئی، میرے باپ شہید ہوئے، میں بھی شہید ہوا، میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں. اس لیے میرے پیارے وطن ہندوستان کے مسلمانوں، میں اپنے چینل کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے، آج آ رہا. کئی ہزار گھر ہمارے آسام میں ٹوٹ گئے. ہمارے ماں باپ یہاں پر پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی، مگر آج ہمیں بنگلہ دیشی کہہ کر کے بھگایا جا رہا ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے یہ بنگلہ دیش کا ہے. اور معصوم بنگال کے مزدوروں کو دیکھیے جنہوں نے بڑے بڑے منسٹروں کے گھر کے جھاڑو لگاتے ہوئے زندگی گزار دی، آج انہیں بے گھر کر کے ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا کر کے کہیں ہریانہ سے نکالا جا رہا ہے، کہیں دلی سے نکالا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر جانور والی صفت آ گئی ہے. وہ فرشتے کے سب سے نکل چکے ہیں. اللہ نے دو راستے دیے تھے، اگر اچھائی پر محنت کرو گے تو فرشتہ بنو گے، اگر برائی پر جاؤ گے تو تم خنزیر بنو گے، تم کتا بنو گے، تم سور بنو گے، تم جو ہے چیر فار کر کے کھا جانے والے جانور بن جاؤ گے، بھیڑیے بن جاؤ گے. تو آج وہ قوم حکمراں ہو رہی ہے جن کے لوگ جو ہے جانوروں کے صفت میں آ کر کے یہ سمجھنا بھول گئے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. مسلمانوں، اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایک طرف تو ہماری زندگی ہو اور ایک طرف ہمارا ایمان ہو، تو ایمان کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ زندگی تو آتی اور جاتی ہے. ہم یہاں مریں گے، وہاں زندہ ہو جائیں گے. اللہ ہمیں حوض کوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائے گا. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، فرشتے والی صفت کو اپنائیے، اپنے روحانی غذا کی تلاش کیجئے کہ آپ کو روحانی غذا کہاں ملتی ہے. میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پورے ملک میں خصوصاً بہار کے علاقے میں تقریباً کوئی 55,000 کہتا ہے، کوئی 65,000 کہتا ہے، 65 لاکھ کہتا ہے. 55 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ خارج کر دیا گیا. 55 ہو یا 65 ہو، وہاں کی ایم پی کی سیٹیں 40 ہیں. کامن سوال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف پڑھ کر کے رکھ لینے سے فائدہ نہیں ہوگا. پڑھے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کا استعمال کیجئے. آپ آرٹیکل لکھیے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، آواز بلند کیجئے کہ اگر 55 لاکھ ہی صحیح، چاہے اس میں ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، کوئی بھی برادری کا ہو. میں نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کا نام نکالا گیا ہے، کیونکہ لگے گی آپ تو کئی گھر آئیں گے زد میں
لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے سد میں، اس میں صرف ہمارا ہی مکان تھوڑا ہی ہے، جب لگے گی آگ تو سب جلیں گے۔ آپ 55 لاکھ لوگوں کو اگر آپ 40 MP کے سیٹ سے مائنس کر دیں گے تو وہ 40 کے 40 ہاریں گے کہ نہیں؟ بھائی 40 تو ہاریں گے نا، اس میں RJD کا بھی ہوگا، کانگریس کا بھی ہوگا، BJP کا بھی ہوگا، اکثریت BJP کی ہے۔ تو اگر 40 کو مائنس کر دیجئے تو مودی جی خود بخود پرائم منسٹر سے خارج ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی 40 سیٹ کہاں ہیں ان کے پاس زیادہ؟ ان کے پاس تو کچھ ہی سیٹ ہے نا، تبھی تو چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کے بیساکھی سے وہ چل رہے ہیں۔ اگر وہاں سے 40 کو مائنس کر دیا جائے، پتا چلا کہ جو ہمارا پردھان منتری ہے یہی غیر قانونی ہے۔ لوگوں نے ان کے پیپر نہیں دیکھے، نتیجتاً وہ سب کا پیپر چیک کر رہا ہے۔ اگر ان کا پیپر چیک کر لیا جاتا پہلے کہ آپ نے جو BA کی ڈگری دی ہے، آپ نے جو ماسٹر کی ڈگری دی ہے، یہ فرضی ہے، یہ غلط ہے، اور جھوٹ بول کر کے جو الیکشن لڑتا ہے اس کو ہم پردھان منتری نہیں بننے دیتے تو آج ہندوستان کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ مگر ہندوستان کے اکثریت لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا راجہ بن رہا ہے تو بنا لو بھائی راجہ۔ ہم تو پہلے سے بھی راجہ ہے، بعد میں بھی راجہ ہے۔ ہم دنیا میں جیئیں گے تو بھائی شان سے، مریں گے بھی شان سے، اور جنت میں بھی جائیں گے شان سے، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے، انسان مسلمان پیدا جینے کے لیے نہیں ہوا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ میں اصل موضوع جو چھیڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کاریگری سے ہمیں جو بنایا ہے اس کو کس انداز سے ڈھالا ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں جائیے اور اپنے اپنے اعتبار سے ریسرچ کرتے رہیے۔ خدا کی قدرت کا عجیب عجیب نمونے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور آج دنیا ریسرچ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اپنا فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور موبائل میں ٹائم پاس کر کے ہم ان پڑھ ہو رہے ہیں۔ یہ علم کا ذریعہ نہیں ہے، یہ جاہل بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پڑھا لکھا بنائیے، کتابوں پہ اپنا وقت لگائیے، اپنے بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے